ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم من الشاہدین والشاکرین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا شفینا طبیبنا معوانا ملجانا محمد وبارک وسلم۔ کل حمد و ثنا اللہ جل مجدہ مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقائے نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام۔ ابھی ہمارے معتمد صاحب حفظہ اللہ سے گفتگو ہوئی کہ میرے بعد اور علماء اعظام دو ہیں، ایک تو الحمدللہ تشریف لائے ہیں اور کوئی بزرگ آنے والے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ حضرات کے لیے ایک علم کا ذخیرہ ملے گا آج، اور اللہ سے میں دعا کروں گا کہ آپ کے اندر تمامیت و سکون و تسکین اللہ ایسی رکھے کہ ان علماء کی قدردانی کرتے ہوئے جو یہ آپ کے لیے تیاری کر کے امانت اپنی طرف سے اپنے سینے سے آپ کے لیے منتقل کر رہے ہیں، اس کو آپ سنبھال سکیں۔ عزیز اور بزرگوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلے آسانی سے کوئی علماء ملتے نہیں تھے، مگر اب کچھ ہمارے امت کے لوگوں کو فکر ہوئی اور کافی جد و جہد و کوششیں چل رہی ہے، اور اس سے خطرے بھی بڑھ رہے ہیں کہ علماء کی کثرت الحمدللہ ہونے کے باوجود نہیں کے برابر ہے۔ اس کو غور کریں، چونکہ جہاں سے علماء ملتے ہیں، جہاں سے علماء بن کے امت کے بیچ میں آتے ہیں، ان مرکزوں پر دشمنان دین گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ بات چونکہ بڑی گرمی میں اس وقت ہمارے اپنے ہم وطنوں سے ہماری وابستگی ہو رہی ہے، تو اس سے آگاہی بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کے گوش گزار اس لیے کر رہا ہوں، آج قدر کی رات ہے، تو آپ میں سے کوئی بھی، ہر کوئی کوشش کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے گا، تو ممکن ہے کسی ایک کی آواز بھی پروردگار سن لے اور قبول فرما لے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور اسی نیک نیتی سے میں نے اشارہ کیا ہے
تو عزیزوں اور بزرگوں، میرے پاس وقت کے تعین کے ساتھ مجھے آپ کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کو سمیٹتے ہوئے، وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ عزیز اور بزرگوں، ہم اور آپ جس کی جتنی عمر ہے، ہر سال شب قدر آتی ہے، اور الحمدللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حلاوت عطا کی ہے اور حرارت ایمانی جس کے پاس گرمائی ہے، تو وہ آخری عشرے میں خاص کر طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ اور جو بھی اب مسجد میں وقت گزارنے کے لیے تشریف فرما ہے، یہ ایمان کی حرارت سے خالی نہیں ہے۔ جس کو اللہ توفیق بخشتا ہے وہی اپنا وقت مسجد میں لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے حبیب سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا رکھا ہے جسے ہم قلب کہتے ہیں، یہ اس پہ زنگ چڑھتا ہے، اور اس پہ زنگ چڑھا نہیں چڑھا، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کے جانچنے کے لیے 3 موقع ہیں۔ ان 3 موقعوں کے کچھ تقاضے ہیں، اگر یہ پورا کرنے کے لیے تمہارے ساتھ تمانیت کے ساتھ تمہارا ساتھ دیتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ تمہارا دل زندہ ہے، ورنہ یہ دل کیا ہے؟ مردہ ہے۔ وہ 3 مواقع کیا ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا، جب تم مسجد میں جاؤ، مسجد میں تمانیت اتنی ہو کہ مسجد سے جانا پھر دل نہ بولے۔ جب تم مسجد میں جاؤ تو مسجد میں ایسے مہوے اور ایسے مہو اور ایسے اطمینان کے ساتھ تم اپنے اندر سرور محسوس کرو کہ مسجد سے پھر باہر نکلنے کے لیے تمہارے اندر کوئی بے چینی، اضطراب نہ ہو، تو سمجھ لو کہ تمہارا دل زندہ ہے۔ اگر بے چینی ہے، اضطراب ہے، کہ سمجھ لو کہ تمہارا دل مردہ ہے، اس پہ زنگ چڑھا ہوا ہے۔ پھر دوسرا موقع فرماتے ہیں، قرآن کی جب تم تلاوت کر رہے ہو تو دل سیر نہ ہو اور اس کے اندر تشنگی بڑھتی جائے کہ اور تلاوت کروں، اور تلاوت کروں، اور تلاوت کروں۔ تلاوت چھوڑنے کے لیے دل نہ مانے، تلاوت روکنے کے لیے، تلاوت ترک کرنے کے لیے خیال نہ آئے، اور دل مہوے تلاوت ہو جائے اور ایسا اضطراب میں آ جائے، ایسا اتنا مطمئنت میں آ جائے کہ تلاوت چھوڑنے کا دل نہ کرے، تو سمجھ لو تمہارا دل زندہ ہے۔ اور اگر قرآن پڑھنے میں بے چینی ہو رہی ہے، آگے پڑھنے راضی نہیں ہو رہا ہے، سمجھ لو کہ تمہارا دل ابھی مردہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں، کوئی ذکر کی محفل چل رہی ہے، جیسے آج ہم تذکر شب قدر، فوائد شب قدر، فضائل شب قدر، افادیت شب قدر کے لیے ہم کیا ہے؟ جمع ہیں۔ یہ کلام اللہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ ایک علم کی محفل ہے۔ اب علماء جتنے آئیں گے، احادیث کی روح سے، قرآن کی روح سے، سیرت اسوہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے، صحابہ کی سیرت سے، تابعین کی سیرت سے، تبع تابعین کی سیرت سے، سلف صالحین کے احوال و حکایتوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ اس کے رموز، اس کی حقیقت، اس کی حکمتیں ہم کو نصیب ہوں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہمیں نصیب ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک ذکر کی محفل ہے۔ جب ذکر کی محفل دیکھو اور ذکر کی محفل میں دل لگ جائے، اطمینان و سرور آنے لگے، سمجھ لو کہ تمہارا دل زندہ ہے۔ اور اگر بے چینی ہونے لگے، ذکر سے جلدی بے چین ہو کے بھاگنے کی طبیعت بن جائے، سمجھ لو کہ تمہارا دل مردہ ہے، زنگ چڑھا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو جاؤ کہ اللہ تمہارے کو زندہ دل عطا فرمائے اور تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے۔ تو دل کا زنگ جو جاتا ہے اہل اللہ کی نظر سے یا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنے سے، کسب سے۔ کسب کا راستہ بڑا محنت کا ہوتا ہے،
کوئی اللہ والا نظر ڈال دے تو بہت کرم ہو جاتا ہے، لمحوں میں معاملہ. جیسے سرکار دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو، تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے جہاں سے بڑھ کے بس یہ 2 شانوں کی جو جان ہے اس کو چھوڑ کے میں آپ پہ ایثار و قربان کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تمہارا ابھی ایمان کامل نہیں ہوا، چونکہ یہ سید عالم کی محبت کا معاملہ تھا، سید عالم کی محبت کا معاملہ تھا، اور دل میں کجی تھی. اور وہ کجی کس بات کی تھی کہ جو مشیت ربانی ہے وہاں تک سیدنا عمر فاروق نہیں پہنچے. اور مشیت ربانی کیا ہے؟ آقا خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم ان احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور ایک روایت میں لنفسہ کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنے اولاد سے بڑھ کے، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کے، تمام متعلقین سے سب سے بڑھ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی نہ ہو جائے، آپ سے وابستگی نہ ہو جائے، آپ کی محبت سے آپ سرشار نہ ہو جائے، آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور جو روایت میں آیا کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے آقا علیہ السلام سے محبت کرنا. خالی امی فدا ابی فدا بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ فدا کا مطلب سمجھ کے وہ فدا کے لیے تیار و مستعد ہو جانا. پھر آقا دو جہاں سرور کائنات نے اپنا دست مبارک سینے عمر فاروق پہ رکھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا کہ عمر اب بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ عرض کیا آقا اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا نے فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا. تو یہ معاملات ایمان سے بھی جڑے ہوتے ہیں. یہ سیدنا عمر کی سیرت، آپ کی عرض گزاری، آقا کا استفتاء ہمیں بتا رہا ہے. تو دلوں کا زنگ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین محبین جن کو اہل اللہ کہتے ہیں، اور وہ جو بالکل کامل مقام پہ پہنچتے ہیں تو ان کے ذکر کی نظر سے ایمان کی جلا قلوب میں منور ہوتی ہے. یہ جو نظر ہے نا، میں یہ اس لیے ذرا تمہید کو لمبی کر رہا ہوں، کچھ علم بھی مل جائے اور آنے والے علماء کے لیے کچھ حصہ میں چھوڑ بھی سکوں. میری کوشش یہ رہتی کہ آپ کو اچھا ملے، جو مقصد سے انتظامیہ نے انتظام کیا ہے آپ سیر ہو جائیں، علماء کی خدمت اچھی کر سکیں. مولانا سمجھ پا رہے ہوں گے، حالانکہ یہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ بات تو نہیں ہے، مگر وضاحت تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ جتنا وقت میرا ہے اس وقت میں کچھ اچھی چیزیں دے کے آپ کے سپرد کر کے جاؤں. تو بتایا گیا کہ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل اللہ ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے مراتب سے خدمت کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی جو ہے تطہیر کرتے ہیں. ابھی جو نظر ہے ہماری، یہ نظر 2 کام کرتی ہے. ایک، آقا فرماتے ہیں کہ العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. اونٹ کو ہانڈی تک، کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ اونٹ کو ہانڈی تک انسان کو خبر تک پہنچا دیتے ہیں. اب امام صاحب کو دیکھ کے کوئی بول دیا ماشاء اللہ کے علاوہ کیا دکھ رہے امام صاحب، اللہ اکبر، سمجھ جائیے امام صاحب کل سے کیا ہوتا نہیں بول سکتے. اگر یہ نظر، میں اس لیے امام صاحب میرے قریبی آدمی ہیں بھائی، اس لیے ان کو چن لیا. کسی اور کا نام لیتا تو وہ صاحب خطیب صاحب ڈرا دے رہے بولتے تھے. اہل اللہ ہے، ممبر پہ ٹھہرتے ہیں، اللہ ان کے دل میں اپنی خشیت رکھا ہے، دل میں نور منور ہے، تو میں انہیں کو اپنے قریب کھینچ لیا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں، ایسا مت سمجھیں. تو جیسا نظر، اسی لیے گھروں پہ ماشاء اللہ جو لگانے کا جو ترویج ہے یہ اللہ والوں کی صحبتوں کا اثر ہے. گھر دیکھتے کہ کیا گھر دکھا وہ تو ختم. بچپن میں قصے سنتے تھے، گوشت کی دکان پہ گوشت پہ کپڑا ڈھانپ کے رکھتے تھے. ایک شخص پھرتا تھا، انہیں جیسے نظر آتا تو گوشت کے اندر سے خون ٹپکتا تھا. اتنی خطرناک بد نگاہ، ایسی خطرناک ہوتی. تو اونٹ کو ہنڈی تک، مطلب کٹ کے ہنڈی میں چلے آتا، دیکھ کے بول دی کیا اونٹ ہے، بول رہا تو ختم ہوا تھا اس کا.
اور ایسے ہی انسان کو ماشاءاللہ سبحان اللہ کے بغیر اگر کچھ خوبی پہ ڈال دیے نظر تو بات کی اتنی گندی اور خبیث نظر ہوتی، انسان فوری فوت ہو جاتا. اور یہی نظر ہے اتقوا من فراست المومن لأنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے. جب نگاہ پڑتی ہے تو قلب منور ہو جاتا ہے اور تقدیریں بدل جاتی ہیں. اللہ اپنے اہل اللہ سے ایسا بھی کام لیتا ہے. نظر ہی ہے، نظر کا ملنا ہوا بہانہ، تقدیر میری پلٹ کے رکھتی. نظر سے معاملہ ہے. تو یہ نظر کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اور جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کو ایسی قوت مدافع دیتا ہے کہ نہ صرف وہ اپنے تحفظ کے لیے کارگر ہوتے ہیں، دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کے تحفظ کے لیے بھی کارگر ہوتے ہیں. نظر کی بڑی حفاظت کرنا ہے، اور اس دور میں تو بہت اشد ضرورت ہے. اور جو حفاظت کر لیا وقت کا ولی ہے. جو نظر کی حفاظت کر لیا وہ وقت کا کون ہے؟ بولیے ولی ہے. کیونکہ عصر حاضر میں نظر کی حفاظت کرنا بہت بڑا امتحان کا مرحلہ بن گیا. تو عزیز اور بزرگوں، یہ تمہیدی کلمات تھے. اب ہم اپنی نظر کی حفاظت کی بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ شب قدر گھومتے آتی ہے. آقا دو علیہ وسلم اس کی تلاش میں پورا مہینہ رمضان کا روزہ اعتکاف رہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ شروع کے 10 دن رہے، پھر 20 دن رہے، پھر آخر کے 10 دن تا حیات دنیا ظاہری سے پردہ کرنے تک آپ اعتکاف کریں. اور آخر میں فرما دیا کہ شب قدر کو آخری عشرے کے اندر وہ بھی طاق راتوں میں اللہ نے پوشیدہ رکھا. یہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کیوں ملی؟ یہ سورہ قدر نازل ہونے کی شان نزول کیا ہے؟ تو بتایا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنو اسرائیل کا تذکرہ کر رہے تھے. یہ بنو اسرائیل کون ہے معلوم آپ کو؟ معلوم بنو اسرائیل کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو آتا ہے نسب ہمارے آقا علیہ السلام سے، بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اور بی بی سارہ سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور وہ 12 جو بیٹے تھے ان کے جتنی بھی نسلیں بنی یہ سب بنو اسرائیل کہلاتی. یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی پوری کیا کہلاتی؟ بولیے بنو اسرائیل. تو ان کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی عمریں نوازا تھا. ہزار سال کی عمر. کتنے؟ ہزار سال کی عمر. تو بنو اسرائیل میں ایک ولی تھا جس کا نام شمعون تھا. کیا نام تھا بولیے؟ بہت بڑا ولی، اور ایسا ولی کہ رات بھر ہم چند لمحے اگر گزار دیں رات کے مسجد میں تو ہم لوگوں کا نفس کیسا ہے ہم اپنا سمجھتے. ہر کوئی اپنے محاسبے سے سمجھ جاتا، مگر قربان جائے بنو اسرائیل کے اس ولی پر کہ وہ رات بھر خدا کے قیام میں رہتا، اللہ کی عبادت میں رہتا. ہم 20 رکعت تراویح کے لیے ہیلے حوالے ہماری قوم میں بہت لوگ آئے نا بھائی، بہت الگ الگ کون ہے، کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا. تہجد پڑھے تو بہت بڑا شعر مالے سمجھتے، بیان بھی کرتے، باتیں ارے کل تہجد میں گیا تھا، تذکرے کرتے. جبکہ حیائے ایمانی اگر آ گئی اپنے عبادات کا تذکرہ باتوں میں نہیں لاتے. اللہ کے حبیب ضمناً بات آپ کو ٹچ کرنا، میں ایک پوائنٹ رکھ کے رک رہا ہوں، یہاں پہ رک کے کچھ بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. کروں؟ ہاں اب آپ لوگوں پہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں، ذہن ہٹ جاتا. حضرت شمعون کا واقعہ بول رہا ہوں، دیکھیے وہ سنانا ہے. یہاں تھوڑی سی بات آئی تو اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیے اللہ کے بھی فرماتے ہیں جب 4 چیزیں آتی ہے تو امتحانی بن کے آتی ہے، یا تو وہ عتاب بنتی ہے یا تو اس کے لیے فیضیاب ہوتی ہے. کتنی چیزیں بولیے؟ 4 چیزیں ذہن میں رکھیے. 4 نعمتیں ہیں اللہ کی ایسی جو امت کو ملتی ہے.
اور یہ 4 چیزوں کے ساتھ 4 تقاضے ہیں، اگر وہ تقاضے پورا نہ کریں تو اس کے خصوصیت ہے، اس کی جیسا انسان کے اندر بیسیکلی کیا ہے، نفس امارہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک مقام پہ پہنچ گئے نفس پاکیزگی پہ، تو فرمائے وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس سے کوئی بری نہیں ہے، نفس سے کوئی بری، کوئی انسان بری نہیں ہے، اور نفس کا کام بیسیکلی بنیادی طور پہ کیا ہے، برائی کی طرف مائل کرنا۔ یہ نفس کے بارے میں بولے تو ایسے ہی 4 نعمتیں ہیں اللہ کی، ایک ہے علم، ایک ہے دولت، اور ایک ہے ذکر عبادت عابد ہونا، اور ایک ہے عمر درازی شیخ ہونا۔ یہ پوری نعمتیں اللہ کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں سید علیہ السلام اذا جاء العلم جاء الکبر، جب علم آتا ہے تو علم کے ساتھ تکبر آتا ہے، جب علم آتا ہے تو علم کے ساتھ کیا آتا، بولیے، یہ آنا ہی آنا ہے، یہ آنا ہی آنا ہے۔ اور پھر فرمائے دولت، جب دولت آتی ہے تو اس کے ساتھ بخالت آتی ہے، کیا آتی، بولیے، کنجوسی۔ تو آپ کا ہمارا مشاہدہ دیکھیے، جتنا دولت مند رہیں گا 100 بکے 2 ٹکے، یہ تقاضا ہے بھائی، یہ ہم نہیں بول رہے، شارع اسلام فرمایا۔ جس کی طفیل آج ہماری قدر کی جا رہی ہے، اور قدر والا بننے کے لیے قادر نے قدرت سے قدر دی ہے، یہ سب ان کا کرم ہے، یہ سب ان کا کرم ہے۔ میں کہاں تھا اس کے قابل، یہ سب ان کی بندہ پروری ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب دولت مند ہوتے ہیں کوئی، تو دولت مندی کے ساتھ کیا تھا، بولیے، بخل، کیا تھا، بولیے، بخل۔ سمجھ رہے نا، ذرا سمجھ رہے سو احساس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمائے جیسے ہی کوئی عبادت کرنے لگتا ہے، کثرت عبادت میں جڑ جاتا ہے، عبادت کرنے لگتا ہے، اشراق، چاق، اوابین، تہجد، سمجھ رہے نا، پنجگانا کے علاوہ کثرت عبادت میں لگ جاتا ہے، ریاکاری آتی ہے۔ کیا آتی، ریاکاری آتی ہے۔ ہاں ایسا ہونا، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اور پھر فرمائے جب عمر درازی ہوتی ہے، ایک اچھی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جیسے میرے ریشے وائٹ ہو گئے، مجھ سے زیادہ ریشے وائٹ بھی ہونے والے ہیں، اب آقا کا قول سنو، تو اس کے ساتھ خواہشات نفسانیہ بڑھ جاتی ہیں، خواہشات احساسات نوجوان کو نہیں رہتا، اس سے 100 گنا زیادہ بڈھوں میں رہتا۔ کون بولے گے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں جب علم والا تکبر کو مات دے کے عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کو امانت خداوندی سمجھ کے لوگوں میں بانٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کو علم نافع بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم کو علم نافع بنا دیتا ہے۔ اور جب دولت مند کو دولت آتی ہے، بخل آتا ہے، تو بخالت کو روک کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کے معاونین کے لیے مددگار بنتا ہے، اللہ کے رسول کی امت پہ ایثار و قربانی سے خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کی دولت کو دنیا میں بھی برکت کا وسیلہ بنا دیتا ہے، آخرت کے لیے بے بہا نجات دولت کے پنبر بنا دیتا ہے، اس کے فیوزات دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں دیتا ہے، اس کو فیاضین میں اس کا نام شامل فرما دیتا ہے، اللہ کی راہ میں داد و دہش کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور جیسے جنرل کے لیے لوگ اعلان کرنے پہ دیے، اور آج ان کو تمانے بھی مل گئی، پورے مسلم کو دیکھیں، آپ لیٹ گئی تو محسوس ہوا آپ کو، ایک لمحے کے اندر اجر ملنا شروع ہو گیا، وہ بھی قدر کی رات میں دیکھیے استعمال ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، قدر کی رات میں قدرت کی نظر کرے سو نظر جو تھا آپ کا کارگر ہو گیا، تو سوچئے آپ کیسے قدرداں ہوں گے۔ ہاں یہ بھی معاملہ ہے، بڑا سمجھنے کا ہے۔ تو دولت ایسی، کیونکہ اٹوٹ دل سے دیے لوگ ہیں، اس لیے ان کی دولت اچھے کار میں آئی، ایسے کام میں آئی کہ اب دیکھیے کاز ہوگا ان کی زندگیوں میں، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ پھر بتایا گیا کہ جب کوئی عبادات کرتا ہے اور اندر سے کوئی بات کر رہے ہیں،
میں تہجد پڑھ رہا تھا، ایسا چور خدا دیکھو، میں چور خدا بولو چوری کرا بولو، تہجد کا ذکر کر رہا. ارے صبح سویرے میں ایسا اٹھ رہا تھا، شعائیں دیکھا، اشراق میں ٹھہرا تو سمجھ میں آیا ٹھنڈی شعائیں ہیں، آج شب قدر کی رات تھی. شب قدر کی رات تھی بول دو، سیدھا علامتیں دکھا بول دو. نہیں، مگر کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا. تو جو بندہ مومن ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا کے خدا ترستی اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے قیام اللیل کرتا ہے، اشراق و اوابین پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعا بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا بولیے؟ مستجاب الدعا بنا دیتا ہے. جو رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے اللہ اسے فوری قبول کر لیتا ہے. دیکھیے خالی نعمت کے اندر جو تقاضے بن کے آ رہے ہیں اس کی مخالفت کر کے اللہ کے لیے کرا تو منصب بن جا رہا اس کا، درجہ بڑھ جا رہا اس کا. جو زحمت بننے والی چیز ہے اس کے لیے کیا بن رہی ہے؟ دیکھیے دو جہاں کی دولت کمانے کا ذریعہ بن رہی ہے اور اس کے لیے رحمت بن جا رہی ہے. اب آخری چیز، آخری نعمت، عمر درازی ہونا آسان نہیں ہے. اس لیے لیلۃ البرات میں 15ویں شعبان کی شب میں یاسین شریف پڑھ کے عمر درازی کی دعا کرنا ہے، برکت کی دعا کرنا ہے، خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا ہے. آقا کی سنت ہے یہ، ہے نا؟ کرو بول کے سلف صالحین، نیک تابعین، طبع تابعین سب کا یہ عمل رہا. تو عمر درازی مانگنا بھی یہ اللہ کو بہت، اللہ کی خوشنودی پانے کا ذریعہ ہے. اللہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ جو عمر ملی ہے، عمر آگے بڑھ رہی ہے مگر یہ امتحانی ہے. جتنی عمر بڑھے گی اس کے ساتھ اس کے اندر نفس کے حملے بڑھ جائیں گے. تو جو شخص خواہشات نفسانیہ کا خاتمہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی خشیت میں رکھے گا، اللہ کے خوف میں رکھے گا اور آنے والے ان وسوسوں کا خاتمہ کرنے کی جہد کوشش میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بزرگی عطا فرما کے اس کو سب کے اندر معزز و مکرم بنا دیتا ہے. سب کے دلوں میں اس کے لیے محبت و التفات و الفت ڈال لیتا ہے. اسی لیے ہر بزرگ کو مقام و مرتبہ نہیں ملتا، جن کو ملتا وہ اللہ کی یہ نعمت ہے. اور یہ نعمت کیسے مل رہی ہے؟ ہمیں ہی کسب کرنا ہوگا، ہمیں ہی کوشش کرنا ہوگا. بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملتا. لیس للانسان الا ما سعى. کیا فرمایا؟ لیس للانسان الا ما سعى. ہم انسان کو کچھ نہیں دیتے الا ما سعى، اتنا ہی دیتے ہیں جتنی وہ کوشش کرتا ہے. تو آج آپ اور ہم اسی کوشش کے زاویے میں آتے ہیں کہ ہم آج جو جمع ہو کے بیٹھے ہیں مسجد میں، یہ ٹائم کہاں رہتے تھے ہم؟ تراویح ختم فانتشروا الی البیت، گھر کی طرف لوٹ جاتے تھے. آج نہیں لوٹے. کیوں نہیں لوٹے؟ اس لیے کہ کچھ خیرات ربانی لینا ہے، بارگاہ رب العزت میں کچھ منوانا ہے. بزرگوں، عزیزوں، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تذکرہ ہو رہا تھا بنو اسرائیل کے، کس کا؟ شمعون کا. تو یہ رات بھر جاگتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے اور کیا کرتے؟ دن میں نکل کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے. دشمنان دین کو کیا کرتے تھے؟ ان کے مقام تک، کردار تک پہنچاتے تھے اور پھر روزے سے رہتے تھے. کسے رہتے تھے بولیے؟ رات میں قیام، دن میں اللہ کے فی سبیل اللہ جو دشمنان دین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے غدار ہیں، ان کو ان کے مقام تک پہنچانا، ان کو اللہ کی طرف رجوع ہونے پہ مجبور کرنا اور اللہ سے جوڑنے کا کام کرنا اور ہمیشہ صلاح کے ساتھ رہنا، شہادت کی موت کی تیاری میں رہنا اور ساتھ ساتھ روزے سے رہنا. جب یہ بات صحابہ سنے، صحابہ جامع وحدت حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نینن مبارک سے دیے تھے، تو ان کے اندر اللہ کی عبادت اور اللہ کی طرف قربت کی ایسی جورانی تھی کہ وہ فوری غم کی کیفیت میں آ گئے، حزن کی کیفیت میں آ گئے اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کی عمریں 60 سال اور 70 سال کر دی گئی ہیں، 70 و 60 کا معاملہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو اب ہم کیوں کر ایسا درجہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں ایسا اجر و ثواب کما سکتے ہیں؟ ہمارا معاملہ بہت بڑا ہے.
پیارے آقا علیہ السلام جب اپنے صحابہ کے اندر ایسی بے چینی، ایسی اضطرابیت اور ایسی کیفیت پائے تو آقا دو جہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے ملول کی کیفیت میں اللہ کی طرف نظر اٹھائی، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کے ذریعے یہ خضر والی صورت نازل فرما دیا کہ شمعون جو 1000 سال کی عمر پا کر دن بھر اللہ کی راہ میں جہاد کر کے صائم النہار رہ کر اور رات میں قیام کر کے جو مرتبہ پاتے تھے، اگر آپ کی امت اللہ کی رضا جوئی کے لیے آپ کی محبت و التفات میں آپ کی شرعی ہوئی شریعت کا پابند ہو کے میری بارگاہ میں رہے گا، اور ایک رات ایسی دی جاتی ہے کہ ایسی ایک رات دی جاتی ہے کہ اس رات میں وہ ہماری طرف مائل رہے گا، ایسی کیفیت لے کے ہمارے لیے رضا کا طالب بن کے آپ کا متبع بن کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ہی رات کے اندر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر اجر و ثواب دے گا۔ جو شمعون کو 1000 سال اتنی عمر پانے کے بعد نصیب ہوا، وہ ایک ہی رات کے لمحے میں انہیں دیا جائے گا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس دل سے، کس کیفیت سے صحابہ کی بے چینی کو محسوس کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اور جب اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو وہ وہاب، وہ عطا کرنے والے مالک نے اپنے محبوب کی ادا کو دیکھ کر ان پہ ایسا فدائیت کا معاملہ فرمایا کہ خضر والے نبی کی امت کو خضردہ بنانے کے لیے شب قدر عطا کر دیا۔ قدر ایسی نہیں ملی، یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسب، اللہ کی بارگاہ میں ریاضت، اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری، اللہ کی طرف رجوع رہنے کا معاملہ ہے، ورنہ ہم اس قابل تھے کیا حالت ہے؟ صحابہ گویا ایک معنوں میں ایسا عرض کرے ہمارے احوال جانتے تھے کہ مولا کے حبیب کیا ہے ہماری زندگیاں 60 سال 70 سال، اس میں کچھ سونے میں رات چلے جاتی اور پھر کچھ کمانے میں وقت چلے جاتا، کچھ کمانے میں وقت چلے جاتا، اور کچھ بچے کچے کوتاہیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں روزے ہوتے، تو پھر ہم یہ درجے کہاں پا سکتے ہیں؟ 1000 سال کا اجر کہاں نصیب ہو سکتا؟ اسی لیے وہ پریشان ہو گئے، اور ان کے استفتاء پر حبیب پاک کی کرم فرمائی، اور رجوع اللہ ہونے پر ہمیں کیا ملا؟ بولیے، قدر ملی۔ تو قدر کی قدر کیجئے، قدر کی قدر کیجئے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں آئی، شب قدر جو ہے آخری عشرے کی تاخراتوں میں 21 23 25 27 29 تلاش کرنا ہے اور اس میں جاگنا ہے، اور جس کسی کو نصیب ہو گئی اور اس کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے وہی بتا دیا گیا ہے۔ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبہ وتأخر، بلکہ بھی ایک حدیث آئی ہے کہ جو کوئی ایمان و احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ شب بیداری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور 1000 سال کی عبادت کا اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا تشریف لائیے، نوجوان عالم دین تشریف لا چکے ہیں جو مجھ سے پہلے یہاں پہ خطابت بھی کیا کرے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو عزیز اور بزرگوں، میں بتا رہا تھا کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایمان و احتساب کے ساتھ، بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ رجوع اللہ ہوتے ہوئے خالی جاگتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، جو جس کیفیت کا حامل ہے، جو جس طریقے سے اللہ کے رجوع ہوتا ہے، یہ سب اس کے لیے خیر ہے، یہ سب اس کے لیے۔ اگر کوئی قیام کر کے تہجد پڑھتے ہوئے، شب بیداری کرتے ہوئے، قیام اللیل کرتے ہوئے گزارتا ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی کوہتا ڈر ہے ان کو اپنے نفس سے کہ ہمارے نفس سے دوسروں کو نقصان پہنچے گا، ایسی کوئی کیفیت ان کے اندر ہے، تو ان کا کام کیا ہے؟ جماعت، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا، حسب لیاقت تراویح وغیرہ پڑھ لینا، وطر پڑھ لینا، سو جانا،
اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، سحری کر کے فجر کی نماز کیا کرنا؟ جماعت سے پڑھنا۔ تو جو شخص جس کے اندر معلوم کہ میں ایسا ہوں، اگر جاگا تو سب کا نقصان کروں گا، اگر جاگا تو میری طبیعت ایسی ہے کہ دوسروں کے لیے میرے سے نقصان پہنچے گا، تو ایسا شخص جو جماعت سے عشاء کی نماز پڑھے، تراویح پڑھے، وتر پڑھے اور سو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لے تو لیلۃ القدر کا پورا ثواب اس کو مل جائے گا۔ قربان جائے میرے آقا کی دستگیری پر، ہمارے نفس کی کجی اور گری ہوئی گراوٹ، ہماری کوتاہیوں پہ بھی آپ کی نظر آئے ہائے ہائے ہائے، قربان جائے آقا کے، کیسا فارمولہ دے رہے ہیں۔ اب جو جس کیفیت کا ہے اس کو ویسا اجر و ثواب ملے گا، اس کی ویسی قدردانی کی جائے گی، اس کو ویسا نوازا جائے گا۔ یہ شب قدر کوئی معمولی رات نہیں، ایک تو عمر ہماری بڑی نہیں ہونے والی ہے، مگر چھوٹی عمر میں بھی، کم عمر میں بھی 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 سال سے زیادہ، 30,000 راتیں، 30,000 دن کا ثواب مل جائے۔ کتنا آسان ہے دیکھیے، اور کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف اتنا ہے، ہم آپ کو اللہ کے لیے جاگنا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں بغیر توبہ کیے، بغیر رجوع اللہ ہوئے کہ ان کو اس رات کی برکتیں، فیوزات ان کو نصیب نہیں ہوتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا ماں باپ کا نافرمان۔ بولے کون ہے؟ پہلا شخص ماں باپ کا نافرمان، دوسرا زنا پہ مداومت کرنے والا، ریپس، اور پھر تیسرا جوا ہمیشہ کھیلنے والا، پھر چوتھا وہ شخص ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے، جو رشتوں کی سلامتی نہیں رکھتا، رشتے قطع تعلقات کرتا ہے۔ تو آج کی رات ان کی بخشش نہیں ہو سکتی، الا یہ گنجائش بتا دیا آقا علیہ السلام نے۔ گنجائش کیا ہے؟ ماں باپ سے رجوع ہوا، معافی مانگا، معاف کر دیے، قدر مل گئی۔ رشتہ داروں سے رجوع ہوا، رشتہ داروں سے عداوتیں مٹا دیا اور معذرت کر لی، وہ معاف کرے نہ کرے مگر کوشش کر لیا، پھر قدر ان کو مل گئی۔ اور سچے دل کے ساتھ ندامت کر کے، اپنے آپ میں پشیمانی کر کے، گھیا وہ جاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں عہد کر لیا، وعدہ کر لیا اللہ سے، توبۃ النصوحہ حاصل کر لیا کہ پروردگار اب میں ایسے برے شوق کی طرف نہیں جاؤں گا، اس کو بھی معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنا محاسبہ کر کے اپنے بد کرداری سے تائب ہو گیا اور رجوع ہو گیا، گریہ وزاری کیا، ایسے کو بھی اللہ معاف کر دیتا۔ تو بخشش کے دروازے کھلے ہیں ہر ایک کے لیے، اللہ کی داد و دہش بالکل بام عروج پہ ہے۔ اب حاصل کرنا بندے کے ہاتھ میں ہے، بندے کے کسب پہ ہے، بندے کی جہد پہ ہے، بندے کی کوشش پہ ہے۔ کتنی آسانیاں ہیں دیکھیں۔ دین کیا ہے؟ الدین یسر، الدین یسر، دین بالکل اللہ تعالیٰ آسان فرما دیا۔ پیارے حبیب کے تصدق سے دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ مشکل ہم اپنے کردار سے بناتے ہیں، مشکل ہم اپنے کردار سے بناتے ہیں۔ اخلاق کو ہم حبیب پاک کے اخلاق کے نقش قدم، حبیب پاک کا مظہر بنا کے اپنے آپ کو پیش کر کے دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ ایسا مقبول بنا لیتا ہے کہ سارے بندگان خدا میں ہم کو مستثنی فرما دیتا ہے۔ اور کیسے؟ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جیسے ہی مظہر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بندہ بنتا ہے وہ اہل تقویٰ میں آتا ہے، اور جو اہل تقویٰ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے پاس مکرم ہے، معزز ہے، اور میرا منتخب ہے، میرا محبوب ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، وقت ہمارا ہو چکا ہے، اور بھی 2 مقررین کرام آئے ہوئے ہیں، ان کو سننا ہے، تو آپ حضرات تمانے سے تشریف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اس عطا والی رات کی برکتوں سے نوازے، عطا کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم علماء کو سنیں۔ ایک حکایت آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات سمٹ لیا ہوں، بالکل اختتام پہ لاتا ہوں تاکہ آپ مطمئن سے ہو کے بیٹھیں۔ دیکھیے،
دعوت دی علماء کو، یہ اپنی خودی سے آئے تو نہیں. میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو اپنے شوق سے آیا ہوا ہوں. بلائے آپ کے ارباب جس کو اللہ نے منتخب کیا، آپ کی حمایت جس کو حاصل ہے، منتظمین بلائے، تو یہ علماء ہیں. تو علماء کی قدردانی بہت اولین ذمہ داری ہے. یہ اپنے شوق سے تو نہیں آنا بھائی. اب کوئی مہمان اگر آیا تو مہمان کی قدردانی اس کی توقیر کرنے میں ہے نہیں ہے. اگر آپ کو 2000 کا رقعہ دے دیے، دعوت دے دیے، دسترخوان پہ دعوت دینے والا دائی نہیں دکھا، کیسا دکھتا؟ کھاتے کھانا اترتا. تو علماء کی قدردانی کیجئے. ایک حکایت مختصر ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت میں ایک جنازہ لایا گیا. بانی جامعہ کے انتظامیہ اپنی کتاب حمایت الصلاۃ میں یہ رقم تلاش کی. جنازہ آیا، عصر کا ٹائم ہے. کیا ہے بولیے؟ عصر کا ٹائم ہے. تو جیسا جنازہ آیا، جنازے کے اندر کیا ہوا، جیسا جنازہ پڑھنے جا رہے، پھڑپھڑاہٹ کی آواز آ رہی. کیا آواز آ رہی؟ کچھ چیز اندر بے چین ہو رہی دکھ رہا. تو حضرت سیدنا ابوبکر امیر المومنین نے حکم دیا کہ کھولو. جیسا کھولے کیا دیکھتے ہیں کہ اندر ایک اژدہا ہے جو بار بار جنازے کو ڈس رہا. کیا ہے بولیے؟ ایک اژدہا ہے جو بار بار جنازے کو ڈس رہا ہے. اور صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے. یہ سب اللہ کے حبیب کے فرمودات جانتے تھے. قتل الموذی قبل الازا، تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف دینے سے پہلے ختم کر دو. کوئی لاٹھی لایا، کوئی پتھر لایا، اس کو مارنے والے تھے. اللہ تعالیٰ اس اژدہے کو گویا ہی دے دی. اس نے کہا ٹھہرو، مجھے مارو مت، مجھے اللہ نے اس پہ تسلط کیا ہے. اس میں 3 خامیاں تھیں. بولے کتنی؟ 3 خامیاں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس پہ مسلط کیا ہے. یہ اذان سنتا تھا، بولیے، یہ اذان سنتا تھا مگر نماز کو جاتا نہیں تھا. یہ مالدار تھا مگر زکوٰۃ نکالتا نہ تھا. اور کوئی بھی دین کی بات اس کو پہنچا تھا، ایک کان سے سنتا تھا، دوسرے کان سے نکالتا تھا. تو خدا را علماء آئے ہوئے ہیں، یہ حکایت کی نظر نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قدردانی کریں، ہم سنیں. وما علینا الا البلاغ.